I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect, and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تقریب حلف برداری کی تقریب جاری تھی۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان 2 ججز سے تقریب حلف برداری میں حلف لے رہے ہیں اور 2 ججز نے حلف اٹھایا ہے، جس میں جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ شامل ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے آج سے کام شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچ تشکیل دے دیے ہیں۔ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس ارشد حسین شامل ہیں۔ بینچ نمبر 2 میں جسٹس حسن رضوی اور جسٹس کے آغا شامل ہیں، جبکہ بینچ نمبر 3 میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان شامل ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے آج سے کام شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز تشکیل دے دیے ہیں۔ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس ارشد حسین شامل ہیں۔ اگر ہم بینچ نمبر 2 کی بات کریں تو جسٹس حسن رضوی اور جسٹس کے آغا اس بینچ میں شامل ہیں، جبکہ بینچ نمبر 3 جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان پر مشتمل ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور چیف جسٹس امین الدین خان نے بینچز بھی تشکیل دے دیے ہیں۔ 3 بینچ تشکیل دیے گئے ہیں۔ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس علی باقر نجفی ہیں اور جسٹس ارشد حسین ہیں، اور بینچ نمبر 2 کی بات کریں تو جسٹس حسن رضوی اور جسٹس کے آغا اس بینچ میں شامل ہے۔ اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے عامر بلوچ سے۔ عامر، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی دیکھیں، آج جو وفاقی آئینی عدالت ہے انہوں نے اپنا باقاعدہ طور پر جو جوڈیشل ورک ہے جو شروع کر دیا ہے، اور آج جو بینچ نمبر 1 ہے جس میں جسٹس امین الدین خان ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس علی باقر نجفی ہیں اور جسٹس ارشد حسین ہیں، انہوں نے آج 5 مقدمات کی سماعت کی ہے، اور جو یہ بینچ ہے اس بینچ میں جو ہے نا 3 ممبران شامل تھے، اور جو بینچ نمبر 2 ہے اس میں جسٹس حسن رضوی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس کے آغا شامل ہیں، اور بینچ نمبر 3 میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان شامل ہیں۔ آج جو آئینی عدالت ہے انہوں نے آج سے اپنے جو مقدمات ہیں انہوں کا آغاز کر دیا ہے، اور جو جسٹس حسن رضوی والا بینچ ہے اس میں جو وفاقی آئینی عدالت ہے انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کو ایک ریلیف دیا ہے، اور انہوں نے حکومت کی جو اپیل ہے اس کے اوپر حکم امتناع جاری کیا ہے۔ جو جسٹس حسن رضوی ہیں انہوں نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ غریب مزدور کے پاس سیکورٹی ڈپازٹ کی مد میں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، اور جس کے اوپر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس غریب مزدوروں سے متعلق ہے، اور جو قانون یہ ہے کہ کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو اس کے جو واجبات ہیں وہ ادا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نجی ادارہ واجبات ادا نہیں کرتا تو مزدور متعلقہ جو محکمہ ہے اس میں اپیل کر سکتا ہے، اور جو مزدور کے حق میں فیصلہ آئے تو جو نجی ادارہ ہے وہ اپیل میں واجبات سیکورٹی کی مد میں جمع کرائے گا۔ انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکورٹی ڈپازٹ کی جو شرط ہے وہ ختم کر دی ہے۔ عدالت نے جو فریقین کو نوٹس جاری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک حکم امتناع ہے وہ بھی جاری کیا ہے۔ تو یہ آج جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس میں جو 3 بینچ بنے تھے ان 3 بینچوں میں ابھی سماعت ہوئی ہے، اور ان 3 بینچوں میں ابھی سماعت ہوئی ہے۔ عامر بلوچ، آپ کا بہت شکریہ۔